جو شخص جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس کا مزاج بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، اس کی ہیبٹس، اس کا موڈ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ امام ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جو عرب تھے وہ اونٹوں کے اندر رہتے تھے، اونٹوں کا گوشت کھاتے تھے، اس لیے وہ اکڑ مزاج بدو تھے۔ ترک کے لوگ گھوڑوں میں رہتے تھے، گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے، اسی لیے وہ جنگجو تھے۔ اور افریقہ کے لوگ بندر کھاتے تھے، بندروں میں رہتے تھے، اسی لیے وہ بندروں کی طرح اچھلتے کودتے چیختے چلاتے تھے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ میں ایک اسرو کا سائنٹسٹ ہوں اور وہاں 35 سال سائنٹسٹ انجینئر کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد ابھی ریٹائرڈ ہوں۔ مجھے آپ کو ایک بات کے اوپر بتانا ہے، یعنی کہ بائلر مرغی اور اس کے فارم کے انڈوں کے بارے میں۔ اس کے بارے میں یہ ساری ویڈیو جب تک نہیں دیکھتے آپ کو، وہ آپ کو پورا سیدھا سمجھ میں نہیں آتا۔ بائلر مرغی میں بہت سارے خامیاں ہیں، وہ خامیاں سامنے میں بتا کو ہوں۔ ایک خامی وہ ہے جب اسے پکڑتی تو اس کے پاؤں ہدرتی، اور دوسری بات رہی اسے جو کھانا ڈالتی پیٹ کو، یہ بون میل، یعنی کہ وہ بھی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پورا سمجھ میں آتا ہے۔ اور وہ بون میل کی وجہ سے ہم خاص کر حق بولنے کے واسطے سامنے نہیں آتے، اور وہ ایک ہمارے میں نقصان ہے، اور روحانی امراض بہت سارے زیادہ ہو جاتی۔ وہ کیا اس کی وجہ سے خاص کر جو حق بولنے والے ہیں وہ حق نہیں بولتے۔ مثال کے طور سے جتنی مرغی سعودیہ میں جو کھاتی اتنی مرغی دوسرا دنیا میں کام بھی نہیں کھاتے۔ اب سعودیہ میں جو کھا رہی، میرے بچپن میں اچھا یاد ہے، ہمارے والد بولتے تھے اور میں بھی سن کو ہوں، وہاں تھوڑا بہت بھی اگر شریعت میں نیچے اوپر ہوگی تو وہ بہت زیادہ ہو جاتے۔ آج مرغی کھا رہی، اس لیے وہاں پہ کچھ بھی ہونے دو، کوئی بھی وہاں کا بندہ ایک بھی بات کرنے کے واسطے آگے نہیں آتا، اس لیے کہ مرغی کا افیکٹ ہے۔ خاص کر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے بھائی کو بچوں کو بچانا ہے تمہیں، تو غور سے یاد رکھ لیو یہ چیز کے اوپر، خاص کر بائلر مرغی اور انڈے، یہ دونوں چیزوں کے اوپر آپ خیال رکھو۔ اسے ترک کرنا ضروری ہے، آپ کرتے نہیں کرتے آپ کو چھوٹے ایسا ہو۔ خاص کر بون میل کو یہاں کھلانے کی وجہ سے مرغی کو، اور ہمیں جو کھا رہی اس کا افیکٹ ہمارے دلوں کو پڑ رہا ہے۔ ایسا پڑتا ہے، دیکھو بچے کو گردن نہیں کھڑی تو 3 مہینے تک، 4 مہینے کو بھی نہیں کھڑتی چند بچوں کو، اس کے واسطے کیا کرتی، بکرے کا گردن کا گوشت لا کو بچے کی اماں کو کھلاؤ کرتی۔ بچے کی اماں کو گردن کا گوشت یا بکرے کے سرے کا گوشت کھلاتے تو فوراً وہ بچے کی گردن 8 دن میں ایسا کھڑ جاتی، ایک دم سٹیف ہو کو۔ اماں بکرے کا گردن کا یا سرے کا گوشت کھاتی، بچے کی گردن کھڑتی۔ اب مرغی یہ بون میل یعنی کہ سور کے ہڈوں کا پاؤڈر کھاتی، تو وہ مرغی ہمیں ہمارے دل کالے نہیں ہوتے۔ غور کر کو پوری ویڈیو دیکھو، اگر آپ کو پسند ہے تو یہ شیئر کرو مہربانی سے، ہمارے بھائی کو بچوں کو بچانا ہے۔ ہمارے بون میل کو کہاں سے اور کہاں پہ یوز کرتے؟ ایک تو برائلر میں دیکھو، آرو دال کو دکھا کو ہو نا، وہ بون میل وہاں یوز کر رہی، یہ مرغا میں یعنی کہ برائلر مرغی ہے اس میں۔ اور دوسری لیئرس یعنی کہ جو انڈے دیتی، دیکھو انڈے دینے کی مرغی ہے نا، اس میں بھی یہ بون میل یوز کرتے ہیں۔ اور یہ بون میل کیا ہے، انشاءاللہ تھوڑا آگے نیکسٹ اور ایک کلپ میں اس کے سامنے آپ کو پتا چلتا ہے۔ پورک بائی پروڈکٹس یعنی کہ اس کے کون سے چیزیں استعمال میں کہاں پہ استعمال ہوتی۔ بائی پروڈکٹ یعنی کہ اس کا جو بائی پروڈکٹ نکلتا ہے، یہ دیکھو اوپر سے کاروں کے سر کا دکھا کو، نیچے راؤنڈ کریوں دیکھو، بون میل از فائنلی گراؤنڈ پاؤڈر میڈ فرام دی اینیمل بون۔ کہتا ابھی اس سے کیا کلیئر پکچر ہونا آپ لوگوں کو، اس کے باوجود اگر آپ نہیں سمجھ رہے، یہ سور کے جو استعمال، سور کے پارٹس جو ہیں اس میں استعمال لے کاری کر بول کو اسے ہمارے دماغ میں نہیں بٹھا رہے تو ہمیں بہت ہی نقصان میں رہتی ایک۔ اور یہ دیکھو بائی پروڈکٹس، ارے سور میں کون سے جو آرگنس رہتے ہیں، اس کے اعضاء جو رہتی ہیں، وہ کون سے اعضاء استعمال کرتی ہیں، بہت اچھا سمجھا کو ہی دیکھو اس کے آرگنس، جیسے لیور، ہارٹ، کڈنی، ٹنگ، اور رہی بات ٹیشو۔ اور نمبر 2 میں نیچے دیکھو وہ جو بون یوزڈ فار بون میل کرپو، یعنی کہ سور کے ہڈاں جو ہے نا، سور کے ہڈاں جو ہیں بون میل میں وہاں استعمال کر رہی۔ یہ ہمیں پہچان کو بھی ہمیں نہیں پہچانے سرکار کو چکے رہے گی، یہ کہاں استعمال کر رہی، مرغان کو کھلانے کے لیے۔ اسی لیے بولتے ہیں کیا رہے سور کھا سر کا سور بڑے سر کا بڑھتا نہ رہتی، سور ایک روز کو 1 kg بڑھتا، اس کی بھی سامنے ایک چھوٹی ایک انفارمیشن دیتا ہوں، ڈیٹا میں جو ڈاؤن لوڈ کر کے ہوں اس سے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ ایک عالم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکیم بھی ہے، ان کا کہنا سنو پہلے آپ کے انفارمیشن کے لیے۔ لیکن اس کے اندر کی ساری پراپرٹی حرام ہو۔ جو شخص جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس کا مزاج بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، اس کی ہیبٹس، اس کا موڈ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ امام ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جو عرب تھے وہ اونٹوں کے اندر رہتے تھے، اونٹوں کا گوشت کھاتے تھے، اس لیے وہ اکڑ مزاج بدو تھے۔ ترک کے لوگ گھوڑوں میں رہتے تھے، گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے، اسی لیے وہ جنگجو تھے۔
اور افریقہ کے لوگ بندر کھاتے تھے, بندروں میں رہتے تھے, اسی لیے وہ بندروں کی طرح اچھلتے کودتے چیختے چلاتے تھے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک ایسا جانور آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ اس کے اندر کی ساری پراپرٹی حرام ہو, وہ برائلر چکن ہے. کامن سی بات, جو مرغی اپنا وزن خود نہیں اٹھا سکتی وہ تمہیں طاقت کہاں سے دے گی. اور یہ دوسری کلپ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دوسری کلپ ہے. یہ مووی ہے, ڈاکومنٹری انفارمیشن ایسے کوئی نہیں بناتا. اس کے باوجود بھی ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرے, ہمارے بچے خراب ہو جاتے. ہمارے بچوں کو بچانا ہے, اس کے اوپر غور کرو. یہ بھی ایک کلپ دیکھو جو قریب 50 ایکڑ زمین پر پھیلا ہے. کسی چوزے کو بڑا ہونے میں قریب 3 سے 4 مہینے کا ٹائم لگتا ہے, تبھی یہ صحت مند رہ پاتے ہیں. پر اس کی پولٹری فارم میں پلنے والی مرغیوں کو کولسٹن نام کی اینٹی بایوٹک کا انجیکشن دیا جاتا ہے, جس سے صرف 48 دنوں میں ہی ان کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے. اس اب نارمل گروتھ سے انہیں کھانے والے کئی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں, خاص کر اگر انہیں چھوٹی بچیاں کھا لیں تو 7 سے 10 سال کی عمر میں ہی ان کا شریر ٹائم سے پہلے جوان ہو جاتا ہے. ان کے پیریڈ کی سائیکل پر بہت برا اثر پڑتا ہے, پھر دھیرے دھیرے بیماری بڑھتی جاتی ہے اور یوٹرس کینسر ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں پاکستان کے, یہ پاکستان کے حکیم ہیں, پاکستان میں ڈاکٹر ہیں. وہ بھی اپنے آپ میں یہ سب نکال کو ڈاکومنٹری بنا کو ایک کلپ بنائے تھے. ان کی کلپ بھی ذرا غور سے آپ غور کرو, آپ کو معلوم ہوتا ہے کتنے انفارمیشن ہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں ہمارے بچوں کو نہیں بچائے, ہمارے بچے آئندہ جا کو بہت خراب ہو جاتے. کا نام تحفۃ الاغانی تھا اور رائٹر کا نام, مصنف کا نام عبداللہ بن طاہر البغدادی رضوی تھا. کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف عالم دین اور صوفی تھے. یہ کتاب ان کے کشف پر مبنی, پیشن گوئیوں پر مبنی ہے. اس میں ایک خاص طور پر ایک باب میں یہ لکھا گیا ہے, ہند یعنی ہندوستان کے بارے میں ہے, کہ اس میں مسلمان خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہوں گے اور یہی سبب ہوگا کہ وہ بتدریج دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. جس ہم مسلمان اس وقت ہیں, ہمارے اندر جذبہ ایمانی اور غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے. 2011 میں یونیورسٹی آف میشیگن کے پروفیسر اسٹوارٹ ڈی جونز, جو ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی کے سربراہ ہیں, انہوں نے اپنی ایک ریسرچ میں پروف کیا کہ برائلر چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر کوئی ڈفرنس, کوئی فرق نہیں ہے. برائلر جس ٹیکنالوجی سے پیدا کیا گیا ہے, اس میں خنزیر کے ماڈل کو فالو کیا گیا ہے. اس تحقیق کے سامنے آتے ہی اس پر بین لگا دیا گیا, پابندی لگا دی گئی ہے, اور ڈاکٹر جونز کو نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا. نومبر 2015 میں ڈاکٹر اسٹیورٹ ڈی جونز کا اسی ہاسپٹل میں پراسرار حالت میں انتقال ہو گیا. اگر یہ تحقیق منظر عام پر آ جاتی تو مغرب کی ملٹی بلین ڈالر برائلر چکن انڈسٹری تباہ و برباد ہو جاتی. اسی انڈسٹری کے بلبوتے پر انہوں نے مسلم ممالک میں اپنے ایجنٹس کو جیسے ارب پتی کیا, وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا, وہاں پہ رک جاتا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان حرام گوشت کھا کر جن روحانی امراض کا شکار ہو رہے ہیں, اس سے بھی مسلمانوں کو نجات مل جاتی. روحانی امراض کا مطلب کیا؟ جو قرآن اور حدیث کی بات ہے نہیں, ہمارے روحوں کے اوپر نہیں چڑھتی. اسی لیے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 2 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہے جس کے سامنے جب قرآن کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل لرزتا کہتے ہیں. قرآن کی آیتیں بیان کرے تو اس کا ایمان اور پختہ ہوتا کہتے ہیں. کہاں ہو رہا ہے ہمارے میں؟ یہ ایک ریزن ہے. سعودیہ میں پہلے شریعت کے بارے میں رتی بھی اگر فرق کر ڈالے ہوتے تو وہ وقت میں پوری سعودی آؤٹ کو بڑی تھی. سعودی عرب میں آج جتنی مرغی سعودی عرب میں کھاتی, جتنی مرغی سعودی عرب میں کھا رہی, یاد رکھ لو, اتنی مرغی کام بھی دنیا میں نہیں کھا رہی. اسی لیے آج وہاں کچھ بھی غلطی کر لینے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کسی کو وہاں فکر ہی نہیں ہے. یہ ہو گئے. یہ ریزن کیا کر بولے تو مرغی کھانے کی وجہ سے. پچھلے کافی عرصے سے ایک بیماری بڑی عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہر دوسرے آدمی میں کیلشیم اور وٹامن کی شدید کمی پائی جاتی ہے. کلینک آنے والے مریضوں کو خالص دودھ پینے کو تجویز کیا, کچھ خاص اچھی ادویات بھی دی, لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا. پھر ہم نے اس پر تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ مرغی کو جو فیڈ دی جاتی ہے اس سے مرغی کو ہارٹ اٹیک کا بڑا خطرہ رہتا ہے اور اکثر زیادہ تعداد میں ہلاکتیں ہو جاتی ہیں. اس نقصان سے بچنے کے لیے ہر برائلر مرغی کو سنکھیے کا انجیکشن لگایا جاتا ہے. سنکھیا ایک خطرناک زہر ہے.
یہ خوراک اور ہڈی کے درمیان مزاحم ہو جاتا ہے اور کیلشیم اور وٹامن ڈی کو جسم سے نکال باہر پھینکتا ہے۔ سنکھیا ایک ایسا زہر ہے جو جسم میں ہمیشہ موجود رہتا ہے اور قبر تک جاتا ہے۔ اپنے بچوں اور خصوصاً بیٹیوں پر رحم کھاؤ۔ گھر میں برائلر مرغی اور فارمی انڈوں کا داخلہ بند کر دو۔ جدید تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ برائلر مرغی اور سور کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس مرغی کو کھانے کی وجہ سے 7 سال کی بچیاں بالغ ہو رہی ہیں۔ ہارمونز پرابلمز کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لڑکے خود برائلر بن چکے ہیں۔ 10 کلو وزن اٹھانا پڑ جائے تو نہیں اٹھا سکتے۔ رنگ پیلے، ہر وقت تکے، وقت سے پہلے جنسی سرگرمیاں اور پھر صحت کی تباہی، سب برائلر گوشت کی وجہ سے ہے۔ دال سبزی کھا لیں، چٹنی کھا لیں، مگر اس سے جان چھڑائیں۔ لہٰذا آج ہی یہ زہریلی خوراک لینا بند کیجیے اور اپنے رفقا کو بھی آگاہ کیجیے، ورنہ مستقبل میں ہڈی اور جوڑ درد کے مسائل ایسا سر اٹھائیں گے کہ سنبھالا نہ جا سکے گا۔ تبخیر معدہ، پیٹ پھولنا، گھبراہٹ، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، فالج کے خطرات بھی موجود رہتے ہیں۔ بس مولوی صاحب جو بولے، جو جانور کھاتی وہ جانور کا افیکٹ ہوتا ہے۔ برائلر مرغی تمہیں پکڑیں گے، اس کے پاواں ہدرتے ایسا۔ یہ ہدرنے کی وجہ سے ہمارے پاواں بھی، کان کی پولیس والا وہاں کھڑا رہا تو یہاں ہمارے پاواں یہاں ہدرتے رہتے۔ فطرت ہے نا، یہ کی وہ ہٹ ٹوٹ گیا تو ہٹا لے لگا سوپ بنا کو پی رہا، ہٹا طاقت آتی رہ کر بولتے۔ اس کا مطلب کیا کر بول رہا ہوں کر بولے تو میں جو چیز ہمیں کھاتے وہ چیز کا افیکٹ ہمارے پر آتا ہے۔ ایسا بائلر مرغی کے پاواں جو ہدرتی وہ کھائے ہمنا بھی ڈر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بائلر مرغی 30 پر 8 دن میں، اس بھی کہانی پیچھے کی ہو گئی ہے، پھر بھی ایک بار جسٹ پورا گڈا کر سمجھانے کے، 30 پر 8 دن میں بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی ہونے کے واسطے اسے جو سور کے ہڈا کا پاؤڈر ڈالتی وہ کھلاتی۔ کیوں ڈالتی کر بولے تو یہ کہاوت ہے نہیں، وہ بھی کلپ دان کو ہونا میں تم نا ایک گراف لے کو کیسا سور کا وزن بڑھتا ہے کر بول کو روز کو 1 kg بڑھتا ہے وہ۔ اب وہ سور کے ہڈا کا افیکٹ مرغی کھائی تو مرغی بھی جلدی بڑھتی ہے، وہ جلدی جیسا سور بڑھتا ہے ویسا یہ بھی بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا بھی وزن جلدی زیادہ ہو جاتا ہے۔ 30 پر 8 دن میں بڑی ہو جاتی ہے۔ 40 دن کو مارکیٹ کو آ جانا، وہ 40 دن کو مارکیٹ کو نہیں آئی تو وہ فارم والے کو نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ 40 کو 5 دن میں بک جانا، 45 ڈیز میں پورا سیل ہو جانا، ورنہ دکان والے کو لاس ہو جاتا ہے۔ 50 دن رہی تو اس کے گڑگے پڑ جاتی، گڑگے یعنی کہ نی افیکٹ ہو جاتا ہے۔ نی میں وہ گڑگے پڑ گئے کرنا آتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ میں۔ اور 50 کو 5 دن یا 60 دن رہ کرنا مرغی مر جاتی ہے۔ اتنی چیز کی لائف زیادہ کیا بھی نہیں ہے خاص۔ اب یہ لائف کو کیسا یہ شارٹ ہو گئی ہے، ویسا ہمیں کھائے تو اس کا افیکٹ ہمارے اوپر آئے تو ہمارے اوپر بھی وہ لائف ہماری بھی شارٹ ہوتی ہے۔ کیسا ہوتی ہے؟ ہمارے بابا بولتے تھے وہ بچی کو شادی کر رہے کیا تو وہ بچی کا باپ بول رہا مجھے 16 سال ابھی بڑی ہوئی نہیں۔ ارے کہاں کے اجمین جی ہمیں ہمارے بچوں کو کیوں جی جان سے مار رہی ہمیں؟ 16 سال کو بچے بڑے نہیں ہوتے تھے بیکو بچے۔ آج 8 سال 9 سال 8.5 سال 9.25 سال 10 سال سب بڑے ہو جا رہے۔ جیسا وہ جلدی بڑے ہوتی، کیوں جلدی بڑے ہو جاتے؟ کیونکہ برائلر مرغی جیسا بڑی ہوگی وہ کھا ہمارے بچے بھی بڑے ہو جا رہی۔ نہیں، وہ حساب سے ہمارے بچوں کو یوٹرس کینسر بھی جلدی آ جاتا ہے۔ 8 سال 9 سال میں ہو جا رہی نا، پیریڈ سٹارٹ ہو جا رہی نا اس کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد میں اور بھی ایک کیا کر پرابلم ہے، جیسا وہ مرغان جیسے موٹے ہو لگ جاتے رہتے ویسا ہمارے بھائی کو بچے بھی ویسا موٹے ہو لگ جاتے رہتی، باریک نہیں سلم نہیں آتے ہمیں، ہمارے پورے بچے ہمارا نیکسٹ جنریشن پورا یہاں سے خراب ہو لگ جاتے رہتا ہے۔ ایسے جو پاؤڈر بنا ڈالتی نہیں وہ سور کے ہڈا کا وہ کھانے کی وجہ سے وہ ہمیں کھائے تو مرغی ہمارے دلان کالے ہو جاتی، کیونکہ تم نہ معلوم بچوں کو ذرا گردن نہیں کھڑتے، گردن یہ ہیلتے سکتے ایسا بیٹھا ہوئے بچہ کو، ان کو بکرے کا گوشت بھی وہ وقت میں بکرے کی گردن کا بھی سرے کا گوشت لے کر کھلاتی، جیسا تو کھاتی آپ یہ بچے کی گردن ایسا کھڑ جاتی۔ کیا ہونا چاہیے؟ ابھی ایگزامپل تم نا یہ مرغی سور کا کھا رہا، ہمارے دلان کے اوپر بھی سور کا افیکٹ ہوتا ہے، وہ جو برے جانور کا افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ہونے کی وجہ سے نہ تو اللہ کی بات ہمارے دماغ میں چڑھتی، نہ تو اللہ کی بات بولتے وقت ہمارے دلا ڈرتی، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے دلا پر عمل کرنا کرنے کا ہمارے دماغ میں بات آتی ہے۔ ناف کے واسطے ہمیں بہت سپورٹ کر لکھا جاتی۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, जिसके दो बेटियां होती वो और मैं जन्नत में ऐसा रहती कर बोल को बता रही। पाल पोस को उनको बड़े कर को इल्म वाले बना को उनको दया उनकी परवरिश करने के बाद में उनके पूरे फराइज अदा करने के बाद में वो बेटियां के वलिदैन में ऐसा जन्नत में हो रहती कर बोल को उंगलियां दिखाते जी। क्या जी हो ना, इतना अच्छा काम कर को दे रही तुम्हारे बच्चा तुम ना, इसके बावजूद तुम्हें वो बच्चा की सेहत के बारे में ख्याल नहीं कर रही। नाटी मुर्गा खाओ, नाटी अंडे खाओ, बैला खाओ, भैंसा खाओ, बकरे खाओ, अल्लाह के बहुत सारे चीजें रखे अल्लाह ताला अल्टरनेटिव के हिसाब से, इन चीजों को इस्तेमाल करो। और रही बात उसके बाद में ये 9 साल को जो बड़े हो जाती, 8 साल 9 साल को बड़े हो जाती, वैसा उनको यूट्रस कैंसर भी जल्दी हो जाता है। वो खाते 30 पर 8 दिन में बड़े हो जाती मुर्गा, और वो 30 पर 8 दिन में बड़े हो जाती, 40 दिन में मार्केट का जाचे, 45 दिन में बिक जाना, नहीं बिक 50 दिन रहेगी तो उसके गुड़गे यानी कि उसके घुटने रहती नहीं, घुटने वीक हो जा करती मुर्गी के। वो मुर्गी के घुटने खाए हमें तो घुटने चलेगी, सो मुर्गी खाए तो हमारे घुटने भी चले जाती, हमारे गुड़गे भी क्या की खाया रहे तो रहे मालूम नहीं रहे कते रहती। मेन चीज कुरान और हदीस का हमारा पर असर नहीं होता। क्यों? मैं बोलिया नहीं, देखो बच्चे को गर्दन नहीं खड़ती, वो जरा बच्चा 3 महीने होते भी, 4 महीने होते, 5 महीने होते भी, और जब वो वक्त में क्या बोलती कर बोले तो गर्दन का गोश्त ले लगा, अम्मा को खिला रहे, अम्मा को गर्दन का गोश्त खिला, वो बच्चे की गर्दन खड़ी जाती है कभी। ये है हकीकत, मेरे बच्चे में भी ये हुआ था। तीसरे बच्चे में बच्चा बहुत वजन था, बर्थ वेट उसकी वजह से माशाल्लाह उसे गर्दन जल्दी खड़ना मुश्किल हो गई थी। जब हमें गर्दन का गोश्त लगा अम्मा को खिलाए तो बच्चे की गर्दन जल्दी 8 दिन में खड़ गई थी। ऐसा चीज अम्मा खाई, वो भी बकरे का गोश्त, बच्चे तक का इफेक्ट उतर रहा है। ऐसा मुर्गी सुअर का खाती है, वो हमारे दिल काले नहीं होते। क्या बात होना, इससे भी अच्छा प्रूफ होना क्या तुम ना। हड्डा टूट गया तो हड्डा ले लगा को हड्डा का सूप बना पी रहे, हड्डा घट होती कती, जो चीज हमें खाती उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। मुर्गी खाने की वजह से मुर्गी के 30 पर 8 दिन में बड़ी, वैसा हमारे भाई को बच्चे भी इधर से भी उधर से फुगलत चल जाती हूं 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 करे को। जो नहीं खा रही उन्होंने बहुत स्लिम ही, बहुत अच्छे ही। मेरी आजिजाना गुजारिश, ये सब चीजों से दूर रखो, मुर्गी से, बॉयलर मुर्गी से दूर रखो, बॉयलर के अंडे से भी दूर रखो। इसलिए के अंडे की मुर्गी को भी ये फीड डालती, कई को डालती कर बोले तो अंडे पहले उसके पतले 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 आते थे, छिलके उनका तो फुट जाते थे, पहले क्रेटा रखे तो फुट जाते थे। अब क्या बोल रही, मैं रखले को उसके ऊपर लगेज रख ले कर रहा हूं, नहीं फूट रही करी की मालूम। वो जो सुअर का जो हड्डा की बुकनी उसे खिलाती, वो खाने की वजह से वो जो अंडा देते, वो अंडा देने के वक्त में वो कैल्सिफाइड होको, अच्छा मोटा होको, घट्टा था अंडा। आजकल अंडे बहुत कम फूट रही, ये सब भी साइंस में डेवलप कर डाली। इसके वास्ते मेहरबानी से नाटी मुर्गी, नाटी अंडे खूब खाओ। मैं नको कहता नहीं, लेकिन फार्म के मुर्गी, फार्म के अंडे, बॉयलर मुर्गी, और जैसा तुम्हें ये सब अवॉइड करती, वैसा अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की भी अपने ऊपर वो एक असर होने के सर का एक जरिया बना को देता है। और कुरान और सुन्नत पे जब आती तो अल्लाह ताला शायद हो सकता है उन्हें रहम कर को आपको जन्नत भी दे सकता है, वरना ना तो जन्नत के ना तो और वहां नुकसान उठा लेती, दिल काले बना लेती। नहीं, ये सब चीजें हैं। मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, ये वीडियो को देखो गौर से, 1 से 2 बार देखो, उसके बाद में आपको पसंद का जरूर दूसरों को तक पहुंचाओ। दूसरों के भी हमारे बच्चे, हमारे खानदान के, हमारे भाइयों के बच्चे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इन टोटल, तो इसलिए दूसरों तक पहुंचाओ। यहां तक गैर मुसलमान भाई जो ही हमारे हिंदू भाई हैं उनको भी पहुंचाओ, ताकि उन्होंने भी देख को इसे हासिल कर सके, हो सके तो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये दूसरों तक पहुंचा नहीं सके छोड़ने को, ये आपको जज़ा खैर दे अल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।